أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. اللہ رب العالمین نے جو دین ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے، اس دین کے جو ظاہری اعمال ہیں جن کو ارکان اسلام کہتے ہیں یا دین کے بنیادی ستون کہتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے 5 ہیں، جن میں کلمہ طیبہ، اللہ تعالیٰ کی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، یہ دین کے بنیادی ارکان ہیں. ان کو ارکان اسلام بھی کہا جاتا ہے. کلمہ طیبہ کے بغیر ایک بندہ مسلمان ہی نہیں ہوتا، اس کی اہمیت تو مسلمہ ہے. اس کے بعد جو سب سے اہم رکن ہے وہ آپ کو پتہ ہے نماز ہے. نماز اتنا اہم رکن ہے کہ آپ سمجھیے کہ یہ نماز اکیلا ہی دین کا پورا ستون ہے. قیامت کے دن اعمال میں سے، عبادات میں سے سب سے پہلے جس کا حساب ہوگا وہ نماز ہے. انسان دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتا ہے اللہ رب العالمین کی یاد میں، خشوع خضوع کے ساتھ، تو پھر ایسا شخص گناہوں سے، بے حیائی سے، اللہ کے حکم سے دور ہو جاتا ہے. قرآن کریم میں نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے. 100 سے زیادہ آیات نماز اور نماز کی اہمیت کے بارے میں. قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو نماز کے ساتھ جس اسلام کے رکن کو بار بار ذکر کیا گیا ہے وہ زکوٰۃ، صدقات ہیں. جہاں بھی نماز کا ذکر ہوتا ہے عام طور پر وہاں زکوٰۃ کا ذکر ضرور ہوتا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب وہ خلیفہ بنے تو جو سب سے پہلا فتنہ درپیش ہوا وہ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. کچھ لوگ تو ویسے ہی مرتد ہو گئے، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، حالانکہ حالات بڑے کریٹیکل تھے، بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تھے، اللہ کے پاس گئے تھے اور سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ بنے تھے، تو بڑے مشکل حالات تھے. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ نہیں دیں گے تو ہم ان سے لڑائی کریں گے، ان سے زبردستی ہم زکوٰۃ وصول کریں گے. کیونکہ اور انہوں نے اس کے لیے جو دلیل پیش کی تھی، بعض صحابہ کرام سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ انہوں نے مخالفت کی کہ ابھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم اتنا سخت قدم اٹھائیں. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے تو ہم ان سے ضرور لڑیں گے. اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ذکر فرمایا ہے. فرمایا اگر وہ
ایک رسی جس سے اونٹ کو باندھا جاتا ہے، اگر وہ بھی دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور وہ اب حکومت کو ادا نہیں کریں گے تو ہم پھر بھی ان سے لڑیں گے۔ تو یہ اہمیت ہے زکوٰۃ کی اور صدقات کی۔ قرآن کریم، احادیث مبارکہ صدقات، زکوٰۃ، صدقات کی اہمیت اور اس کے فضائل سے بھری پڑی ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ اسلام کے بنیادی ترین امور میں سے، ارکان میں سے ایک رکن زکوٰۃ ہے۔ یعنی وہ چیز کہ جب انسان فوت ہونے لگے گا تو فوت ہوتے وقت انسان کے سامنے ساری حقیقتیں کھل جاتی ہیں، واضح ہو جاتی ہیں۔ ایک انسان نے زندگی اپنی پوری نیکی کے ساتھ گزاری ہو، تقوی کے ساتھ گزاری ہو، تو جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے آ کر اسے سلام کرتے ہیں، قرآن کریم سے پتہ لگتا ہے، اور پھر فرشتے اسے خوشخبریاں دیتے ہیں۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ فرشتے کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو، اب تمہارے لیے جنت ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ انسان کے لیے موت اور موت کے لمحے کتنے آسان ہو جاتے ہیں، اور اللہ معاف کرے کوئی شخص اس کی زندگی کفر و شرک میں، اللہ کی نافرمانی میں گزری ہو، تو فرشتے جب اس کی روح قبض کرنے آتے ہیں ملک الموت کی سرکردگی میں، تو فرشتے پٹائی بھی کرتے ہیں اور انہیں وعید بھی سناتے ہیں کہ اب تمہاری زندگی تھی جو کچھ آرام تھا، کچھ اللہ کی طرف سے ڈھیل تھی، اب تو عذاب بڑھتا ہی جائے گا، اب موت بھی اذیت ناک، پھر قبر اور پھر حشر، اور ہر مرحلہ دوسرے مرحلے سے زیادہ اذیت ناک، اور پھر یہ ختم نہیں ہوگی اذیت، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یہ بڑھ تو سکتی ہے، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ موت کے وقت انسان یاد کرے گا کہ میں نے اپنی پوری زندگی کیسی گزاری ہے، تو موت کے وقت وہ خواہشات جو انسان کرے گا، اللہ نے قرآن کریم میں ان کا ذکر کیا ہے کئی جگہ پر۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ منافقون میں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اے لوگوں، موت آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو اللہ کے راستے میں۔ جو انسان کے پاس ہے، تھوڑا ہے زیادہ ہے، انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ یہ نہ ہو کہ انسان کی مہلت ختم ہو جائے اور موت کا وقت آ جائے، پھر انسان یہ کہے کہ مجھے ایک لمحے کی مہلت دی جائے، مجھے تھوڑی سی مہلت دی جائے کہ میں صدقہ کر دوں اور میں نیک بندہ بن جاؤں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے، پھر انسان کو ایک لمحہ، تھوڑی سی مہلت، ایک لمحہ کی مہلت بھی نہیں دی جاتی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ تو مرتے وقت انسان، جب انسان کے سامنے ساری حقیقتیں کھل جائیں گی، چاہے وہ نیک ہے چاہے وہ بد ہے، اس وقت انسان کس کی تمنا کرے گا؟ وہ بہت سارے دیگر اعمال کہ کاش کہ میں رسول پر ایمان لے آتا، کاش کہ میں قرآن و سنت پر عمل کرتا۔ اسی طرح وہ یہ تمنا بھی کرے گا کاش کہ میں صدقہ کر لیتا۔ تو صدقہ کرنا یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، جیسے میں نے کہا کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ عام طور پر جب زکوٰۃ کا یا صدقات کا ذکر فرماتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں ہی کہ نیک لوگوں کی، ایمانداروں کی صفات کیا ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور اس سے جو ہم نے انہیں رزق دیا اس سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے بتایا کہ یہ جو اللہ نے انسان سے زکوٰۃ اور صدقات کا مطالبہ کیا ہے، تو ایک انسان صدقہ کرنے سے کیوں پیچھے رہتا ہے؟ وہ انسان کا مال تو ہے نہیں، وہ مال تو ہم نے انسان کو دیا ہے، وہ مال تو ہمارا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس سے جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے بتایا کہ تمہارے پاس اپنا مال ہی نہیں ہے۔ انسان کا جسم پر انسان
کا اپنا حکم نہیں چلتا، انسان اس دنیا میں خود نہیں آیا، انسان کی صلاحیتیں انسان کی نہیں ہیں، انسان کا مال انسان کا نہیں ہے، انسان کی خوبصورتی، یہ سب چیزیں انسان کی اپنی وجہ سے انسان کو نہیں ملی، یہ سارا کا سارا اللہ کا دین ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان اللہ کا ہے، اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی ہے، یہ زمین و آسمان اللہ کے ہیں، ہر چیز اللہ کی ہے، انسان کی صلاحیت، انسان کا جسم اور انسان کا مال، ہر چیز اللہ کا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، والعیاذ باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، اس زمین کے بھی ہم وارث ہیں، اس زمین پر جتنی چیزیں ہیں ہم وارث ہیں اس کے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی میراث اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہے ہر چیز اللہ کی ہے، اور کس کی ہے؟ اور جب اللہ تقاضا کرتے ہیں انسان سے تو اللہ کا تقاضا کتنا فطری ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتے کہ اپنی کوئی چیز مجھے دے دو، اللہ فرماتے ہیں جو میں نے تجھے دیا ہے اس میں سے وہ سارا مجھے نہ دو، اس میں سے کچھ دے دو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ فرماتے ہیں جو ضرورت سے زائد ہے وہ دے دو، اپنی ضرورت میں سے نہ دو، اور جو ضرورت سے زائد ہے وہ بھی اس میں سے بھی اللہ نے کچھ مانگا ہے، جو طے شدہ مانگا ہے اس کی بھی پرسنٹیج ہے 2.5%، جو فرض ہے پھر نفلی انسان جتنا بھی کر لے۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جو اللہ نے ہم سے مانگا ہے، اللہ نے ہم سے وہ چیز مانگی ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، جو اللہ کی ہے جو ہماری ہے ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، انہیں اس اللہ کے مال سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اللہ کا مال ہے، تمہارا تو ہے نہیں، اس اللہ کے دیے ہوئے مال سے تم ان کو دو۔ سورہ نور کے اندر یہ مال اللہ کا ہے، انسان یہ مال اپنی محنت سے نہیں کماتا۔ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے کہ یہ میں نے مال اپنی محنت سے کمایا ہے، انسان خود اپنا نہیں ہے، انسان پر اپنا زور نہیں چلتا، انسان کی صلاحیتیں انسان کی نہیں ہیں، اللہ کی دین ہے۔ انسان کو اگر انسان خود محنت بھی کرے تو اس محنت کے نتیجے میں سب کچھ نہیں ملتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ دنیا میں ضروری نہیں ہے انسان جتنی محنت کرے انسان کو اس محنت کا نتیجہ ملے۔ اللہ کی مرضی ہے اللہ جتنا دے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق پھیلا دیتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں رزق تنگ کر دیتے ہیں۔ بالکل ممکن ہے کہ 2 لوگ یا 10 لوگ بالکل ایک جیسی پوزیشن میں ہوں، ایک جیسی ان کی کیفیت ہو، ایک جیسی وہ محنت کریں، لیکن سب کے رزق میں فرق ہو، بالکل ممکن ہے، کیونکہ نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں محنت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں محنت کرنی چاہیے، اللہ نے ہمیں محنت کرنے کا حکم دیا ہے، یہ اسباب ہیں، ہمیں اسباب اختیار کرنے ہیں، لیکن اللہ نے بتایا نتائج تمہارے ہاتھ میں نہیں ہیں، نتائج میرے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ چاہے تو اس محنت کا نتیجہ دے دے، مال کی صورت میں چاہے تو نہ دے، وہ اللہ کی دین ہے۔ جب اللہ کی دین ہے تو اگر اللہ اس میں سے کچھ مانگ لے تو کتنی یہ فطری چیز ہے۔ پھر جب اللہ انسان سے مانگتے ہیں، اللہ نے اس کی فضیلت کتنی بیان کی ہے، اللہ نے اس کو اہمیت کتنی دی ہے۔ اللہ فضیلت نہ بھی بیان کرے، اللہ کا کہہ دینا ہی کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ دل سے قائل کرتے ہیں کہ تم یہ جو صدقہ خیرات کرو گے اس کا فائدہ تمہیں ہوگا، اللہ کو نہیں ہوگا۔ لیکن اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں تم ایسے سمجھ لو کہ جیسے تم کسی انسان کی تم تعاون نہیں کر رہے، تم کسی انسان کو نہیں دے رہے، تم یہ سمجھو کہ تم اللہ کو دے رہے ہو۔ دنیا کے اندر اچھے لوگ موجود ہوتے ہیں، اچھے لوگوں کی صفت یہ ہے کہ جب ان سے کوئی نیکی کی جائے، لوگوں میں سے اچھے لوگوں کی یہ صفت ہے جب ان سے نیکی کی جائے وہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، وہ نیکی کا جواب نیکی سے دیتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی صفت ہے کہ اگر انہیں کوئی انہیں قرض دیا جائے وہ قرض صرف پورا ادا نہیں کرتے، وقت پہ ادا نہیں کرتے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ قرض کو زیادہ اچھے طریقے سے ادا کریں، جو اچھی صفت ہے۔ یہ طے نہیں ہونا چاہیے، اگر طے ہو تو سود ہوگا، اگر طے نہ ہو تو اچھے لوگوں کی صفت یہ ہے، اچھا اخلاق یہ ہے کہ انسان مقررہ مدت سے پہلے، وقت پر نہیں اس سے پہلے، جتنا قرض لیا ہے اتنا نہیں اس سے بہتر ادا کرے۔
اچھے لوگوں کی صفت تو یہ ہے. یہ تو لوگوں کی باتیں ہیں. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. اللہ کی بات کیا ہوگی؟ تو اللہ فرماتے ہیں تم لوگوں کو نہیں دیتے، تم اللہ کو دیتے ہو. یہ تم سمجھو تم نے اللہ کو قرض دیا ہے. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ جب اللہ کو قرض دے گا تو ناقص لوگوں کی صفت یہ ہے کہ اگر وہ اچھی فطرت کے ہوں وہ لازماً ادا کرتے ہیں اور بہتر طریقے سے ادا کرتے ہیں، تو اللہ اس کا بدلہ بہت بہتر طریقے سے کیوں نہیں ادا کرے گا؟ لوگ تو دیتے ہیں اپنے نقص کے مطابق، اللہ تو دے گا اپنے کمال اور اپنی عطا کے مطابق. اور حالانکہ ہم اللہ کو تو دے ہی نہیں رہے، ہم تو دے رہے ہیں اپنے جیسے لوگوں کو، لیکن چونکہ اللہ کے حکم کے مطابق دے رہے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں یہ سمجھو کہ تم اللہ کو دے رہے ہو. یہ سمجھو اگر تم کسی بھوکے کو کھلاؤ تم سمجھو کہ تم اللہ کو کھلا رہے ہو، اللہ کو ضرورت نہیں ہے. کسی پیاسے کو پلاؤ سمجھو اللہ کو پلا رہے ہو. صرف صدقے کی خیرات کی فضیلت بیان کرنے کے لیے فرمایا، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہر قسم کی محتاجگی سے، ہر قسم کے نقص سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیک لوگ کون ہیں کہ جو ہر وقت خرچ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ کبھی خرچ کر دیا اب ان کے دل میں ہے کہ ہم نے بڑی نیکی کر دی، بڑی نیکی کر دی ہے، اب کوئی سال بعد 2 سال بعد 5 سال بعد موقع آئے گا تو دوبارہ خرچ کریں گے. اللہ فرماتے ہیں نہیں، نیک لوگ وہ ہیں جو ہر وقت خرچ کرتے ہیں. ایک دن میں صبح بھی خرچ کرتے ہیں، رات کو بھی خرچ کرتے ہیں. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم. نیک لوگ وہ ہیں جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں علانیہ بھی پوشیدہ بھی. کبھی علانیہ خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں، تو علانیہ خرچ کرتے ہیں. اور ورنہ پوشیدہ خرچ کرنا زیادہ افضل ہے. پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، لوگوں کی رضا، لوگوں کا شکریہ نہیں وہ چاہتے، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تو وہ پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں، علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، صبح بھی خرچ کرتے ہیں، رات کو بھی خرچ کرتے ہیں. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم. ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ایسے لوگوں پر کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا موت کے وقت، قبر میں، آخرت میں. کیا اجر ہے اللہ کے پاس. اللہ فرماتے ہیں مثال سے سمجھ لو، ورنہ اللہ کی عطا کی تو کوئی انتہا نہیں ہے. اگر اللہ کی عطا کی انتہا بیان کر دی جائے وہ تو حد ہو گئی. نہ اللہ کی صفات کی تعداد کی کوئی حد ہے، نہ اللہ کی کسی ایک صفت کی انتہا کی کوئی حد ہے. اللہ نے مثال سے سمجھایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال سمجھو، صرف یہ مثال ہے بس، اصل یہ نہیں ہے، اصل اس سے بھی بہتر ہے. مثال یہ ہے کہ ایک دانہ جو 7 بالیاں اگاتا ہے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی ایک دانے سے 700 دانے. اور اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ایک کا بدلہ 700 صرف، نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا مزید بڑھا دیتا ہے. کتنے گنا یہ بھی اللہ نے طے نہیں کیا. یہ 700 سے بھی کئی گنا زیادہ اللہ بڑھا دے، 2 گنا 3 گنا 10 گنا، 700 گنا کو 700 گنا مزید اللہ ملٹیپلائی کر دے، اور یہ بھی کوئی انتہا نہیں ہے. واللہ واسع علیم. اللہ تو اس سے بھی وسعت والا ہے، علیم، جاننے والا ہے کہ میرے بندے نے کس جذبے سے خرچ کیا ہے. جذبے کے مطابق ملتا ہے، خلوص کے مطابق ملتا ہے. مثال دے کر سمجھایا کہ اللہ صدقے کو کیسے قبول کرتے ہیں اور اللہ اس کا بدلہ کیسے دیتے ہیں. فرمایا اس کی مثال ایسے ہے صحیح حدیث مبارکہ میں کہ اگر تم میں سے کوئی شخص مثلا کھجور کا ٹکڑا خرچ کرے، بہت چھوٹی سی چیز، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص گھوڑے کا بچہ لے کر پالے. عرب لوگ جو ہیں وہ گھوڑے کے بچوں کے ساتھ، گھوڑوں کے ساتھ ان کی محبت، جنگ و جدال، اور اس میں تو گھوڑا بہت قیمتی مال تھا. تو گھوڑے کے بچے کو بہت محنت سے، بہت دھیان سے، اپنے بچوں سے بھی کئی دفعہ زیادہ محنت سے وہ ان کو پالتے تھے، کیونکہ بہت بڑا وہ ایک مال تھا. تو فرمایا کہ
تم جو صدقہ دیتے ہو اس کی مثال ایسے ہے، حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جو بندہ کھجور کے برابر صدقہ کرے پاکیزہ کمائی سے، ناپاک کمائی سے نہیں، پاکیزہ کمائی سے، ولا يقبل اللہ الا طیب، اللہ طیب کے علاوہ کوئی قبول بھی نہیں کرتے، فإن اللہ يقبلها بیمینہ، اللہ داہنے ہاتھ سے قبول کرتے ہیں، ثم یربیها لصاحبها، پھر اللہ اس کو ایسے پالتے ہیں، اس کو بڑا کرتے ہیں، اس صدقے کو، اس کھجور کے برابر صدقے کو، کما یربی احدکم فلوا، جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے، حتی تکون مثل الجبل، حتیٰ کہ وہ پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے، کھجور کا ٹکڑا پہاڑ، اور پہاڑ بھی بڑے بڑے پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے سلسلے ہیں، کوئی وضاحت نہیں فرمائی، اللہ کی عطا کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو اللہ کیسے قبول کرتے ہیں؟ خلوص کے مطابق، اللہ اپنے مطابق دیتے ہیں، ایک انسان جتنے خلوص سے خرچ کرتا ہے۔ فرمایا اس دنیا میں لوگ کئی چیزوں پر رشک کرتے ہیں، کوئی کسی کے گھر پر رشک کر رہا ہے، کوئی کسی کی صلاحیت پر رشک کر رہا ہے، کوئی کسی کی خوبصورتی پر رشک کر رہا ہے، کوئی کسی کے بینک بیلنس پر رشک کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر رشک کرنا ہے تو اس دنیا میں دو چیزیں ہیں جن میں رشک ہو سکتا ہے، لا حسد الا فی اثنتین، دو چیزوں میں لفظ حسد استعمال کیا، مراد رشک ہے، دو چیزوں کے علاوہ کسی چیز میں رشک کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک وہ شخص جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا ہو، دین کا علم دیا ہو، وہ اس دین کے علم کو پھیلائے، لوگوں کو سکھائے، اور دوسرا وہ شخص ہے جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اس مال کو جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرے، یہاں بھی خرچ کرے، یہاں بھی خرچ کرے، جگہ جگہ خرچ کرے۔ تو فرمایا یہ لوگ قابل رشک ہیں۔ تو ایک عالم قابل رشک ہے جو اپنے علم پر عمل بھی کرتا ہے اور آگے سکھاتا بھی ہے، اور ایک وہ مالدار شخص وہ قابل رشک ہے جو اس مال کو آگے خرچ بھی کرتا ہے۔ یہ لوگ قابل رشک ہیں۔ فرمایا کہ شیطان انسان کے ساتھ لگا ہے، اور شیطان انسان کو بار بار یہ سکھاتا ہے اور بار بار اس سے ڈراتا ہے کہ تمہارے پاس تھوڑا سا مال ہے، اگر تم خرچ کر دو گے تو تمہارا مال کم ہو جائے گا، تم غریب ہو جاؤ گے، تم مسکین ہو جاؤ گے، تمہیں آئندہ ضرورت پڑے گی، تمہارے پاس مال نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ لیکن انسان کی خرابی یہ ہے کہ انسان شیطان کے اس دھوکے میں آ جاتا ہے۔ الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو تم غریب ہو جاؤ گے، تمہارا مال کم ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو شیطان کا ڈراوا ہے، شیطان کا وعدہ ہے۔ تو یہ شیطان کا وعدہ ہے اور میں تم سے وعدے کرتا ہوں، کچھ وعدے تم سے میں کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ کبھی بھی خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے، احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسمیں کھا کر، اللہ اور اللہ کے رسول کو قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں یقین دلانے کے لیے کہ شیطان کے وعدے پر ایمان نہ لانا، شیطان کے وعدے پر، اس کے ڈراوے پر یقین نہ کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدوں پر یقین کر لو۔ فرمایا کہ کبھی بھی صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کو اللہ کم کرتے ہیں۔ تم سمجھتے ہو سود سے مال بڑھتا ہے، نہیں بڑھتا، کم ہوتا ہے۔ ویربی الصدقات، صدقوں سے مال بڑھتا ہے، مال کم نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انفقتم من شیء فهو یخلف، تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ تمہیں لازماً اس کا جانشین عطا کرے گا۔ جتنا تم نے خرچ کیا ہے اللہ تمہیں اتنا عطا کرے گا، اور اس سے زیادہ تو پھر وہ اللہ کے وعدوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، پھر وہ اتنا تو ضرور ملے گا دنیا میں۔ یہ دنیا میں بھی وعدہ ہے اور یہ آخرت میں بھی وعدہ ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ انسان اگر خرچ کرتا ہے، جتنا خرچ کرتا ہے دنیا میں انسان کو اتنا ضرور ملے گا، اس سے زیادہ ملے گا، اور آخرت کا تو پھر وعدوں کا کوئی انتہا نہیں ہے، جیسے میں نے پیچھے نصوص کی روشنی میں ذکر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا
انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اے بلال اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو اور عرش والے رب سے، جو عرش عظیم کا رب ہے۔ عرش کتنا وہ معزز اور کتنی وہ عظیم مخلوق ہے اللہ کی، تو عرش والا رب جو عرش کا بھی رب ہے، رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب ہے، رب العرش الکریم، بڑے عزت والے بڑے قیمتی ترین عرش کا بھی وہ رب ہے، اس عرش والے رب سے کمی سے نہ ڈرنا کبھی بھی کہ میں خرچ کرنے سے مفلس ہو جاؤں گا، خرچ کرنے سے مال کم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ ہمیں بعض دفعہ شیطان کی طرف سے یہ دھوکہ ہوتا ہے، پتہ نہیں ہم دعا کرتے ہیں دعا قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کی، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ فرشتے اللہ کے بہت قریب ہیں، فرشتے کوئی گناہ نہیں کرتے، فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، صبح 2 فرشتے جو ہیں وہ اترتے ہیں، ایک فرشتہ دعا کرتا رہتا ہے مسلسل، اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ تعالیٰ جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اے اللہ تعالیٰ اس کو جتنا اس نے خرچ کیا ہے اتنا عطا کر۔ ایک فرشتہ مسلسل صبح، یہ ہر روز صبح اللہ فرشتوں کو مقرر کرتے ہیں، ایک فرشتہ یہی دعا کرتا رہتا ہے، اس کا یہی کام ہے اور کوئی کام نہیں ہے، اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ تعالیٰ جو تیرے راستے میں خرچ کرے اس کو جتنا اس نے خرچ کیا اتنا عطا کر۔ دنیا میں اتنا عطا ہوتا ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، باقی ہمیں یقین نہ آئے تو پھر اللہ معاف کرے، ایمان کی کمزوری ہے۔ دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا رہتا ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہے اس کے علاوہ کہ وہ بد دعا کرتا رہے، اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ جو مال روک روک کر رکھے، اے اللہ اس کا مال تباہ کر دے، اس کا مال، اس میں کوئی برکت نہ ہو، کوئی اضافہ نہ ہو، اس کا مال تباہ ہو جائے۔ تو جو ہم سوچتے ہیں اس کے الٹ ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ کے وعدوں پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین کرنے کی ضرورت ہے، شیطان کے ڈراووں سے ہمیں دور ہٹنا ہے۔ شیطان کے جھوٹے ڈراوے ہیں، جھوٹے وعدے ہیں شیطان کے۔ انسان کو کیا چیز خرچ کرنی چاہیے؟ جب خرچ کرنے کی اتنی فضیلت ہے تو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ انسان کو ناپاک چیز خرچ نہیں کرنی چاہیے، انسان کو پاک چیز خرچ کرنی چاہیے۔ پاک چیز کے علاوہ انسان کو ایسی چیز خرچ کرنی چاہیے جو انسان کو محبوب ہو، قیمتی چیز خرچ کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا۔ صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ اگر کسی کو صدقہ خیرات کرنا ہے تو صدقہ خیرات کرنے کے لیے بھی جس غریب مسکین کو یا جس ضرورت مند کو کوئی چیز دینی ہے، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے ہم قیمتی چیز دیں۔ جس طرح ہم اپنے بارے میں قیمتی چیز پسند کرتے ہیں، اگر ہمیں اللہ نے طاقت دی ہے، اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو ہم اللہ کے راستے میں، وہ اللہ کو جا رہا ہے، جیسے میں نے ذکر کیا، انسان بھوکے کو نہیں کھلا رہا، در حقیقت یہ سمجھے کہ میں اللہ کو کھلا رہا ہوں، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف ترغیب دینے کے لیے فرمایا۔ تو اللہ کو جو دینا ہے تو وہ اچھی چیز ہونی چاہیے، وہ قیمتی ترین چیز ہونی چاہیے۔ تو فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم لوگ نیکی کی معراج تک نہیں پہنچ سکتے حتیٰ کہ جس کو تم پسند کرو وہ خرچ نہ کرو۔ بعض مفسرین نے بر کا معنی کیا نیکی کی معراج، بعض مفسرین کہتے ہیں جنت۔ انسان جنت میں آرام سے داخل نہیں ہوگا، جنت بہت قیمتی جگہ ہے، بہت عالی شان جگہ ہے۔ اللہ نے جنت ایسے نہیں دینی، اللہ نے جنت کے لیے دیکھنا ہے کہ انسان کیا قربانی دیتا ہے اللہ کے لیے۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ لن تنالوا البر سے مراد جنت ہے، تم جنت میں نہیں جا سکتے حتیٰ کہ پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔ یہ نہیں کہ جو چیز انسان کی ضرورت ختم ہو گئی انسان کی، چلو جی میں صدقہ کر دیتا ہوں، اور انسان کا پوری زندگی یہی صدقہ ہو کہ جو چیز اس نے بسیدہ کر دی ہے، جو چیز اس کی ضرورت کر کے اس نے اس کو استعمال کر لی ہے، اچھی طرح ہنڈا لیا ہے، اب وہ کہ چلو جی میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ اس صدقہ کرنے سے انسان جنت کا متمنی کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر انسان کو اللہ سے جنت چاہیے تو پھر انسان کو اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرنی چاہیے۔
سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ وارضاہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں بہت مالدار صحابی تھے. ان کے پاس ایک باغ تھا. اس زمانے میں اصل اہمیت باغوں کی ہوتی تھی، جس کو بیروحا کہتے تھے. تو ان کو بہت مالدار تھے. ان کو اپنے پورے مال میں جو سب سے زیادہ چیز پسند تھی وہ بیروحا باغ تھا. تو جب قرآن کی یہ آیت اتری لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے حتیٰ کہ تم وہ خرچ نہ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو. تو حضرت ابو طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، مجھے اس دنیا میں اپنا سب سے قیمتی مال یہ میرا باغ لگتا ہے، تو میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ میں یہ صدقہ کر دوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا بخن بخن، یہ خوشی کے الفاظ ہیں. بڑے خوش ہوئے آپ نے فرمایا ذالک مال رابح، یہ تو بڑی ہی قیمتی مال ہے، بڑی قیمتی تجارت ہے. آپ نے فرمایا کہ اے ابو طلحہ، جو تم نے کہا ہے میں نے سن لیا ہے، میں انشاءاللہ اس کا گواہ بھی ہوں. اب تم یہ کرو کہ تم اس کو اپنے چچا زاد بھائیوں کے اندر تقسیم کر دو. تو انہوں نے اپنا قیمتی ترین مال اللہ کے راستے میں صدقہ کیا. انسان جو صدقہ کرتا ہے، یہ صدقہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ مرتے وقت انسان کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. انسان مرتے وقت صدقے کی تمنا کرے گا. قبر میں انسان کو انسان کے صدقے کا فائدہ ہوتا ہے. حدیث مبارکہ ہے کہ صدقہ قبر کی گرمی کو دور کرتا ہے، قبر کے عذاب کو اللہ معاف کرے. قبر کے اندر انواع قسم کے عذاب ہیں والعیاذ باللہ. اگر کسی انسان نے صدقہ کیا ہو اللہ سے ڈر کر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو حدیث مبارکہ ہے کہ یہ صدقہ قبر کی گرمی کو دور کرتا ہے، قبر کے عذاب سے انسان کو بچاتا ہے. اور پھر ایک گرمی ہے قیامت کی گرمی. ہمارے ہاں گرمی ہوتی ہے، سورج اتنا دور ہے کروڑوں میل کے فاصلے پر، اور گرمیوں میں شدید گرمی ہوتی ہے. کئی علاقوں میں زیادہ ہوتی ہے، کئی علاقوں میں کم ہوتی ہے. ہمارے ہاں کبھی زیادہ گرمی ہوتی، کبھی کم ہوتی. قیامت کے دن سورج 1 میل کے فاصلے پر، اور 1 میل سے مراد کیا ہے؟ یہ 1 میل ہم دنیا میں میل مسافت، یہ میل وہ مراد ہے یا 1 گز کا فاصلہ مراد ہے؟ میل گز کو بھی کہتے ہیں. تو سورج اتنا قریب آ جائے گا، کیا کیفیت ہوگی اس وقت ہم تصور نہیں کر سکتے. حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن انسان اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا. وہ 7 لوگ، وہ 7 گروہ جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سایہ عطا کریں گے، اللہ کے عرش کا سایہ. ان 7 لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جو اس طرح صدقہ کرے، اللہ کے راستے میں دے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے، بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کیا خرچ کیا ہے، پوشیدہ طور پہ صدقہ کرے. تو بہرحال صدقہ کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، صدقات و خیرات، یہ بہت بڑا عمل ہے اور اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں. یہ ایسا موضوع ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. مرتے وقت اس کا فائدہ ہے، قبر میں اس کا فائدہ ہے، قیامت کو اس کا فائدہ ہے. انسان کی دنیا کے اندر مال میں برکت پڑ جاتی ہے، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. اس کے اتنے فوائد ہیں کہ وہ بیان نہیں کیے جا سکتے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.